آپ بات کرتی ہیں تو سائنٹیفک جتنی بھی ریسرچز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اتنے اسٹرانگ ایویڈنسز نہیں ہیں کہ آپ کو صرف قربانی ہی دینی پڑے گی رشتوں کے لیے، یا آپ رشتوں کے لیے قربانی کا کوئی بکرا بنیں اور پھر ہر بار آپ قربانی دیتے جائیں. لیکن اس کے لیے ایک اور بڑا سائنٹیفک طریقہ ہے رشتوں کو بہتر طریقے سے لے کے چلنے کے لیے، رشتوں کو چلانے کے لیے، دیٹ از کمپرومائز. اب جب کمپرومائز کی بات کی جاتی ہے اور زیادہ جو ہمارا ایک سوشل پرسپیکٹو بنا ہے، سوسائٹی کا ویو بنا ہے، جب ہم کمپرومائز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اسی قربانی والی کیٹیگری میں چلے جائیں. لیکن یہاں پہ میں ڈفرینشیٹ کرتا جاؤں گا کہ سیکریفائز کرنے میں اور کمپرومائز کرنے میں ایک واضح فرق ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ رشتوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، پہلے آپ رشتوں میں ڈویژن کر لیں گے. جب رشتوں میں ڈویژن کر لیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سے ایسے رشتے ہیں جن میں قربانی کا جذبہ زیادہ اور کون سے ایسے رشتے ہیں جن میں ہم نے کمپرومائز کرنا ہے. بالکل. اور اینڈ پہ ہم اگر ہم دیکھیں تو بہت تھوڑے رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں قربانی کا جذبہ درکار ہوتا ہے، بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اور زیادہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو سیکریفائز کے کنسیپٹ سے چل رہے ہوتے ہیں. قربانی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ایک رشتے میں اپنا ان پٹ دیتے رہیں، آپ گیونگ اینڈ پہ رہیں اور ریسیو کرنے کے اینڈ میں نہ آئیں. جیسے پیرنٹس اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو پال پوس رہے ہوتے ہیں، تو اسٹارٹ میں آپ کہہ لیں کہ ایک سیکریفائز اسٹارٹ ہوتا ہے. لیکن ود دا پیس آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بچے بڑے ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو اسی رشتے کو کمپرومائز میں کنورٹ کر دینا چاہیے. کمپرومائز اب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ سمجھوتا کرنا. جب بھی موسٹلی کہا جاتا ہے کہ میں نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ لوگ کر یہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کرتے اور جیسے حالات چلیں گے لے کے چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. اصل میں یہ ہوپ لیسنس ہے، یہ سمجھوتا کرنا نہیں ہے. جب ہم سمجھوتے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھداری کا امکان. رول میں چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو مظلوم تسلیم کرنا، رشتے اتنا ظلم کر رہے ہیں، اتنا ستم کر رہے ہیں، وکٹم رول میں جانا شروع کر دیتے ہیں جس کا اینڈ کچھ نہیں ہوتا. سمجھوتا کرنے کے لفظ سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کوئی سمجھ بوجھ والی چیز ہے، کوئی سمجھداری والی چیز ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سمجھوتا یا سمجھداری کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی فائدے کی بات کر رہے ہیں. اور جب ہم رشتوں میں فائدے کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی ایک سائڈ پہ فائدے کی بات نہیں کرتے، ہم دونوں اینڈ پہ فائدے کی بات کرتے ہیں. رشتوں میں فائدے نہیں اٹھانے چاہیے، رشتوں میں فائدے نہیں دینے چاہیے، رشتوں کو فائدے مند بنانا چاہیے. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں. تو جب ہم رشتوں میں سمجھوتا کرتے ہیں تو ہم رشتوں کو فائدہ مند بنا. سیکریفائز میں سمجھوتے میں تھوڑا سا فرق واضح کرتا چلوں جس سے اور چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں گی. سب سے پہلے تو ہم رشتوں کا تعین کر لیں، کس قسم کا رشتہ ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم پرسنل ریلیشنز کہتے ہیں اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم پریکٹیکل ریلیشنز کہتے ہیں. پرسنل ریلیشنز ہمارے وہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری انٹیمیسی ہائی ہوتی ہے، ہمارا دلی لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، ہمارے ایموشن زیادہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ٹائم زیادہ ان کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے امیڈیٹ فیملی ممبرز ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ ہماری باؤنڈریز کوئی خاص قسم سے سیٹ نہیں ہوتی ہیں، حالانکہ ان کا تعین کر کے رکھنا چاہیے. ہماری گفتگو بڑی بے تکلف سی ہوتی ہے. یہ ہمارے وہ ریلیشنز ہیں جو ہمارے پرسنل ریلیشنز ہیں. اب جو ہمارے پریکٹیکل ریلیشنز ہوتے ہیں جیسے کولیگس کے ساتھ ہے، جیسے باس کے ساتھ ہے، جہاں پہ ہم نے ایک لمٹس میں رہتے ہوئے اپنا وقت بھی گزارنا ہے اور کام بھی کرنا ہے اور ہم نے ریلیشنز کو لے کے بھی چلنا ہے. اب ان رشتوں کے بارے میں جب بھی قربانی کی یا سمجھوتے کی بات کرتے ہیں تو جو فیصلے بنائے جاتے ہیں وہ لاجک کے ساتھ اور ایموشن کے ساتھ، یعنی کہ دل اور دماغ جسے ہم کہتے ہیں، دونوں کے کمبینیشن سے بنائے جاتے ہیں. اچھا، رشتے بھی ایک ریسیپی کی طرح چلتے ہیں. بہت دفعہ جب ہم ریسیپی بناتے ہیں تو کچھ انگریڈینٹس زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ انگریڈینٹس کم کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جب ہم پرسنل لائف کے متعلق یا پرسنل ریلیشنز کے متعلق فیصلے کرتے ہیں تو یہ ریسیپی تھوڑی سی مختلف ہوگی، جس میں شاید ہمارا ایموشنل کنٹینٹ زیادہ ہو، لاجیکل کنٹینٹ تھوڑا سا کم ہو. اب یہی ریسیپی جب ہم رشتوں کی ریسیپی ہم پریکٹیکل ریلیشنز کے ساتھ بنائیں گے تو وہاں پہ ہمارا لاجیکل کنٹینٹ زیادہ ہوگا اور ہمارا ایموشنل کنٹینٹ تھوڑا سا کم ہوگا. اب اس ریسیپی کو بنانے کے لیے جو بنیادی جذبہ اثار اور قربانی کا اور ہم انڈرسٹینڈنگ کا یا کمپرومائز کا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سمجھوتا دو اینڈ سے ہوتا ہے، دونوں اینڈ سے ہوتا ہے، جس میں ون ون سچویشن بنتی ہیں. لیکن سیکریفائز یا قربانی ایک اینڈ پہ ہوتی ہے. ایک پرسن لیٹ گو کرتا جاتا ہے، شہید وفا ہوتا ہے، وہ کبھی کچھ گین کرنے کی توقع نہیں رکھتا. لیکن دوسرا اینڈ جو ہوتا ہے یعنی کمپرومائز والا، وہ ون ون سچویشن کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے.
جہاں ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم فیئر کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ہم چیزوں شروع میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, شروع میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے حوالے سے. تو ہمیشہ جب بھی ہم رشتوں کے بارے میں فیصلہ کریں تو ہمارے جذبات اور لاجک, یعنی کہ جذبات اور لاجک کے ساتھ ہم فیصلہ کریں اس طرح سے کہ وہ ایک سمجھوتا بن رہا ہو, وہ سیکریفائز کی طرف نہ جا رہا ہو جس میں آپ صرف ایک گیونگ اینڈ پہ ہوں, جس میں اسٹارٹ میں اچھا تاثر ہوتا ہے لیکن بعد میں یہ ایک تھکا دینے والا پروسیس ہوتا ہے اور ہم اسے کنٹینیو نہیں کر پاتے. جب ہم کنٹینیو لمبے عرصے تک نہیں کر پاتے تو پھر ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں, اکتا جاتے ہیں. پھر بار بار لوگ کہتے ہیں کہ اب رشتہ میرے لیے نبھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے, آپ بڑے پرابلمیٹک ہو گئے. ایسا ہوتا نہیں ہے. اصل میں ہم خود پرابلمیٹک ہو رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے اینڈ پہ بہتر کرنے والی ہوتی ہیں. یعنی کہ اس قربانی کے جذبے کو روک کے سمجھوتے کے کمپرومائز کی طرف آنا چاہیے. اگر ہم ون ون ڈیل بنانا شروع کر دیں تو دونوں اینڈ سے بہتر ہو جائے گا. ایک سائیکولوجیکل فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہیومن سائیکالوجی ہے, ہیومن سائیکالوجی ہمیشہ شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن کی طرف چلتی ہے. یعنی کہ وقتی طور پہ فوراً ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سکون آ جائے تو اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ آگے کے حالات ہم دیکھ لیں گے. یعنی کہ ہم کوئک فکس کرتے رہتے ہیں. جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو قربانی میں یہ کوئک فکس بڑے مزے کے ہو رہے ہوتے ہیں. کسی کی بات مان لینا, ایک بار ہاں کر دینا, کسی کی بات چھپا دینا, ایک بار لیٹ گو. دوسرے لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے کلچر میں, جانے دیں, آپ اس چیز سے لیٹ گو کر دیں, درگزر کریں, آپ معاف کر دیں, آپ بڑے ہیں, آپ چھوٹے ہیں. ہر اینڈ پہ وہ پیسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ایک بار سچویشن کیسی ہوتی ہے جب ایک شخص آپ کے ساتھ روزانہ بدتمیزی کرے اور روزانہ معافی مانگے, تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اچھا, اب اس طرح سے یہ ایک سچویشن چل رہی ہوتی ہے, لیکن سمجھوتا جو ہوتا ہے, سمجھوتے میں شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن نہیں ہوتا. سمجھوتے کے لیے آپ اپنے اسٹانس پہ ڈٹ جاتے ہیں, آپ اپنی رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتے, آپ اپنی ویلیو پہ کمپرومائز نہیں کرتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ون ون ڈیل پہ ہوگا, جو کہ اسٹارٹ میں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اسٹارٹ میں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کے نتائج بڑے اچھے نکلتے ہیں. لانگ ٹرم پہ وہ بڑا اچھا چلنے والا ریلیشن ہوتا ہے. آپ شروع میں یا جس بھی اینڈ پہ بھی ہیں اس کے بعد تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں اور پھر وہ قربانی والے رشتے کو جب آپ کمپرومائز والے میں, سمجھوتے والے میں بدل لیتے ہیں تو پھر آپ اسے انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ تھکاتا نہیں ہے, پھر وہ آپ کو زیادہ بہتر اور فریش رشتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو قربانی والے ریلیشن زیادہ ہم ایموشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جب ہم قربانی کے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں. تو جب ہم کمپرومائز کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ہم لاجک کے ساتھ اور اس طرح سے کرتے ہیں. تو دوستو, اس قسم کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج لائک کرنا اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے.